ہمارے چینل اللہ سے ان قرآن کو سبسکرائب کریں اور نیو اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام کو طاقت بخشی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلیل القدر ہستی ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کے دیا۔ سارے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں۔ 39 لوگ جب اسلام لا چکے، ان میں سے ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تھے، اور ان کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی ڈارس اور بہت بڑے حوصلے کا سبب اور ذریعہ بنا۔ تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا کہ اے اللہ، ایک شیر دیا ہے امیر حمزہ، ایک شیر اور عطا کر دے، اب تیری مرضی، عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں اور یہ ہاتھ میں تلوار لیے غصے سے بھرے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں کہ آج اسلام کا چراغ ہی بجھا دینا ہے۔ راستے میں ایک صحابہ ملے اور کہا کہ عمر، تہوار کوئی اچھے نہیں لگتے، خبر تو ہے کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ چراغ اسلام بجھانے جا رہا ہوں، میرے ہاتھوں یہ روز کا مسئلہ ختم ہونے لگا ہے۔ مسکرا کے بولے، پہلے گھر کی خبر تو لو۔ کہا کہ میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہا کہ تمہاری بہن فاطمہ بھی نوکر بن گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ غصے سے بھرے ہوئے اپنی بہن کے گھر کا رخ کرتے ہیں، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ غصہ اور بڑھ جاتا ہے، دروازے کو زور سے کھٹکھٹاتے ہیں۔ سارے لوگ سمجھ گئے مسئلہ کیا ہے۔ گرجدار آواز ہے جناب عمر کی، دروازہ کھولو۔ جلدی سے معلم کو چھپا دیا گیا اور بہن نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ کہا، تم سابی ہو گئے ہو، دین چھوڑ دیا ہے تم نے، بتوں کی وفا ترک کر دی اور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ بہن کا سر پھٹ جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے اور مارتے چلے جاتے ہیں۔ تم خطاب کے بیٹے ہو، سنو، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جو ظلم جو کرنا ہے کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ کون سی طاقت ہے جس نے بجلیاں بار دیں اس کے اندر۔ کہا، جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی سنا سکتے ہو؟ کہا کہ تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ جناب عمر اپنے بدن کو دھو رہے ہیں، میرے رب دل کو دھو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اتنے میں معلم بھی قرآن لے کر آ جاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہونے لگتی ہے۔ ترجمہ، ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ بے تاب ہو گئے، کہا کہ عمر کی عمر برباد ہو گئی، مجھے لے چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر۔ تلوار حمائل کی ہے، بہنوئی ساتھ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ دروازے کے سراہوں سے دیکھا تو صحابہ تشویش کا اظہار کرنے لگے کہ عمر آ رہا ہے، تلوار بھی حمائل کی ہے، ارادے اچھے نہیں لگتے۔ جناب امیر حمزہ نے کہا، دروازہ کھول دو، اچھی نیت سے آیا تو استقبال کریں گے، نیت اچھی نہیں تو اس کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے بیٹھ گئے۔
گلے میں کپڑا ڈالا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے کہا، عمر ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ۔ یہی وقت تھا عمر نے اسلام لانے کا، لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر کی صدا اس زور سے گونجی کہ مکے کی گلیاں گونجنے لگیں۔ لیکن اسلام لانے کے بعد حضور سے پوچھتے ہیں کہ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہیں۔ کہا کہ اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ کہا کہ اللہ کا دین سچا ہے۔ کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ تو کہا پھر ہم چھپ کے عبادت کیوں کریں؟ اب مسلمانوں کی دو صفیں بنتی ہیں، ایک صف کی قیادت امیر حمزہ کرتے ہیں اور دوسری صف کی قیادت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ہیں۔ اور یہ ملکوتی قافلہ صحن حرم میں آ کے علانیہ عبادت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت کا سبب بنا، اسلام کے وقار کی علامت بن گیا۔ ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور کہتے ہیں کہ تم غریبوں اور کمزوروں کو مارتے ہو، میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر بن گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر بھی کیا کرو۔ میرے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے اور سچ بولتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سائے کو دیکھ کے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام لائے تو زندگی کی ایک ایک سانس اسلام کے لیے وقف کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا، کبھی مصر فتح ہو رہا ہے، کبھی ایران فتح ہو رہا ہے، آرمینیا تک مسلمانوں کی افواج پہنچتی ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سلطنت پھیل جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان خانے بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔